جی وہ کیا کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. جی ہاں. ہم بہت زیادہ اپنے شو کے بیچ میں یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں, شو کے ذریعے ہم اپیلیں کرتے رہے ہیں, حکومت سے یہ درخواست کرتے رہے ہیں جی کہ جس طرح اور صوبوں میں یا اور بہت سے ملکوں میں, بلکہ ہر ملک میں جو مادری زبانیں ہوتی ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہاں جی سر. یہاں ہمارے ہاں سندھ میں سندھی پڑھائی جاتی ہے, پشتو پڑھائی جاتی ہے, ہماری بلوچی زبان پڑھائی جاتی ہے. جی پنجابی کیوں نہیں سلیبس میں شامل کی جاتی اسکولوں میں اور کالجوں میں؟ کالج میں تو ہے, اسکولوں سے کیوں نہیں یہ شروع کی جاتی؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے اور اس حکومت کی بھی بہت مہربانی, بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اچھا. پہلے تو حسب حال کی طرف سے حکومت کا بے حد شکریہ, جی بلکہ چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ بالکل. کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی ہے. کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جی؟ جی اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام پبلک سکول طلباء میں پنجابی بولنے کی شائستہ روایت کو فروغ دیں, انہیں مہذب اور باوقار لہجے میں اپنی مادری زبان بولنا سکھائیں صحیح. اور غیر رسمی یا غیر معیاری الفاظ کے استعمال سے گریز کروائیں. واہ. مطلب اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے نا جی کہ ابھی اسے نصاب کا حصہ تو نہیں بنایا گیا, ہاں جی ہاں جی. یعنی کتابیں شتابیں تو نہیں ابھی ہوں گی, لیکن پنجابی زبان کو ہم نصابی سرگرمی کے طور پہ سکول میں شروع کروا رہے ہیں. یہی بڑی بات ہے. چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سلیبس میں بھی شامل کیا جائے گا یا آپشن رکھ دی جائے. ہاں جی سر. ہو ضرور یہ بالکل. جو پنجابی پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ پنجابی کو عزت ملے. عزت ملے. بالکل. بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی ہے کہ پنجابی زبان کو گندی زبان کے طور پہ دیکھا جانے لگا. صرف گالی دینے والی زبان کہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں لوگ, جبکہ کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ تو صوفیاء کی زبان ہوئی ہے. بالکل. اس میں تو صوفیزم پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے. بالکل. اس میں تو آپ بابا فرید سے شروع ہو جائیں, واہ واہ واہ. کیا کیا بڑے لوگ آئے ہیں, وارث شاہ, بلے شاہ, ہاشم شاہ, واہ. علی حیدر, ہو, پھر میاں محمد بخش, ڈاکٹر فقیر محمد فقیر, واہ جی. پھر اور بہت سے جو موجودہ بھی ہمارے پنجابی لکھنے اور بولنے والے شاعر ہیں شاعر. ہاں جی. یا نثر بھی لکھ رہے ہیں جو, ان میں بھی بہت بہت بڑے نام ہیں. بالکل سر. آج تک بہترین لوگ, بڑے اچھے دانشور لوگ پنجابی زبان کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے پنجابی زبان کا سہارا لیا ہے, پنجابی زبان کو راستہ بنایا ہے. بالکل. اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجابی ایک بہت باوقار زبان ہے. جی ہاں. بالکل سر. مگر بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ 25-30 سالوں سے, 2-3 دہائیوں سے جی جی. فلم کے اندر اور خاص طور پہ تھیٹر کے اندر پنجابی زبان کو فحش گفتگو کے لیے اور گندگی کے لیے, زبانی گفتگو کے لیے استعمال کیا گیا, جس سے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کہ شاید پنجابی اسی جوگی ہے. مگر جو پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں, جو زبانوں سے محبت رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ پنجابی زبان تو بڑی صاف ستھری اور یہ تو بڑی پیاری زبان. پیاری زبان. ہاں جی, لوگوں کی سوچ ہے کہ پنجابی زبان ایسے, ورنہ تو سب زبانیں ایک جیسی ہیں. ہر زبان میں گندی بات ہو سکتی ہے, ہر زبان میں اچھی بات ہو سکتی ہے. یہ بات ہے. اور پنجابی زبان میں تو جیسے گوری صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے صوفی لوگوں نے بالکل. پنجابی کو ذریعہ بنایا ہے. بہت بڑے خطے کی یہ زبان ہے, بلے شاہ, وارث شاہ کی زبان ہے یہ حافظ برخوردار کی زبان ہے. مجھے یاد آتے جائیں گے تو میں کیا بتاؤں کہ گرو نانک, ہو باہو سرکار, ابا نانک, باہو سرکار, بہت بڑے لوگوں نے نا جی استعمال کیا ہے پنجابی کو. اور پھر پنجابی کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ صرف گالی کی زبان ہے, یہ انتہائی شرمناک چیز ہے, انتہائی شرمناک بات ہے. جیسے غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گالی تو بھائی ہر زبان میں ہوتی ہے, اور بہت بری گالی ہوتی ہے. گورے بڑی بری گالی دیتے ہیں اور جس کے میننگز انتہائی غلیظ ہوتے ہیں.
یہ تو ہر زبان میں ہے، اور جو نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے گالی دینا کسی بھی طرح کسی بھی زبان میں اچھا تو نہیں سمجھا ہاں جاتا، جی جی اور ہمیں تو ہمارے مذہب میں تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ علی ممتاز صاحب جی کہ یہاں پہ نا جی ہاں یہ ذرا سوری بتائیں کہ ہوا کیسے یہ بات؟ ہوا یہ اس لیے پنجابی سے نفرت اس وقت شروع ہوئی جب پارٹیشن ہوا نا جی، تو وہاں اس دور میں پارٹیشن کے دوران سکھوں نے، جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے لوگ، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ پارٹیشن کے دوران ہجرت کر رہے تھے لوگ، ان پہ اور دوسرے لوگوں پہ بھی بہت زیادہ ظلم کیا، دونوں طرف ہوا۔ ہاں جی، تو وہ لوگوں نے نا جی وہ صرف وہ جو خون خرابہ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے یہاں کہنا شروع کر دیا کہ اس زبان کو بند کیا جائے، پنجابی کو، یہ سکھوں کی زبان ہے۔ حالانکہ سکھزم میں جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک کی بھی زبان ہے، اور انہوں نے تو جتنا بھی کلام انہوں نے پیش کیا ہے وہ انسانیت کے حوالے سے اور محبت اور اخلاق کے حوالے سے بہت بڑا کلام ہے۔ ہاں جی، کئی ہمارے جو ہیں قرآن پاک میں فرمودات وہ اس میں موجود ہیں، اور جن کو ہم بابا پنجابی، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا پنجابی جو جنہیں کہتے ہیں، جی انہوں نے پھر یہ مہم شروع کی کہ خدا را یہ نہ کہیں پنجابی پنجاب کی زبان ہے، اس خطے کی زبان ہے۔ بالکل، سکھزم کو تو چند 100 سال ہوئے ہیں شروع ہوئے، ہاں جی، تو پنجابی تو ہزاروں سال پرانی زبان ہے اور اس خطے میں بولی جاتی ہے۔ بالکل یہ صحیح، پنجابیوں کی زبان ہے، یہ صرف سکھوں کی زبان نہیں ہے۔ واہ، جی ہاں آپ نے کیوں پنجاب یونیورسٹی میں اورینٹیل کالج میں کیوں آپ نے پنجابی ڈپارٹمنٹ بند کر دیا ہے؟ بند ہو گیا تھا، پنجابی ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ اچھا، پھر سب کو لے کے ڈاکٹر فقیر محمد صاحب باہر نکلے، جن میں صوفی تبسم صاحب پیش تھے، جن میں استاد دامن پیش تھے، جی، جن میں مسعود خدر پوش پیش تھے، پھر منیر نیازی صاحب، پھر ہر بندے کو جا کے ڈاکٹر فقیر صاحب نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ پنجابی تو لکھے، پنجابی لکھوایا ان سے، انہوں نے پھر شاعری پنجابی میں بڑی بڑی اعلیٰ کی۔ صوفی تبسم صاحب کی پنجابی شاعری جتنی بڑی انہوں نے اردو شاعری کی ہوئی ہے، جتنی اہم اور جتنی پیاری، اسی طرح انہوں نے پنجابی زبان میں بھی شاعری کی۔ پھر منیر نیازی صاحب بھی جیسے اردو میں لکھ رہے تھے ویسے ہی انہوں نے پنجابی میں بھی باکمال لکھا، جی، اور بہت سے اس وقت کے جو شاعر تھے، استاد دامن، شریف کنجائی، ہر بندے نے نا جی پھر پنجابی کی طرف توجہ دی اور پرچار شروع کیا اس کا کہ واقعی یہ تو بڑی پیاری زبان ہے۔ جی صاحب، اب تو مطلب شاعری کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہر شعبے میں پنجاب پیش رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یعنی کلاسیکل یہاں بڑے ہوئے ہیں پنجاب کے پہلوان ایسے